بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جناب زینب عالیہ نے فرمایا، اے زیاد کے بیٹے، عورت کو قافیہ بازی سے کیا سروکار، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو اماموں کو قتل کر کے اپنی شفا چاہتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے قیامت میں اس کا انتقام لیا جائے گا۔ کامل ابن اسیر جلد 4 صفحہ 82، مشیر الاذان ابن نما صفحہ 90، ترجمہ لہوف صفحہ 61، 161 تا 162، اعلام الورا صفحہ 247۔ نمبر 2، اس کے بعد ابن زیاد حضرت سید سجاد کی طرف متوجہ ہوا، پوچھا تم کون ہو؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، میں علی بن حسین ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، کیا خدا نے علی بن حسین کو قتل نہیں کیا؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی کا نام علی اکبر تھا، لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، بل اللہ قتلہ، بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، سورہ زمر 42۔ اللہ موت کے وقت روح قبض کرتا ہے۔ ابن زیاد کو امام کے اس مدلل ارشاد پر غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، کیا تم کو اتنی جرت ہے کہ مجھے جواب دو؟ پھر حکم دیا اس کی گردن مار دی جائے۔ جناب زینب نے خود کو امام سجاد علیہ السلام کی سپر قرار دیا اور ابن زیاد سے خطاب کیا، جتنا خون تو نے ہمارا بہایا یہی کافی ہے۔ پھر امام سجاد علیہ السلام کی گردن میں بائیں حمائل کر دیں اور کہا، اگر تجھے قتل ہی کرنا ہے تو مجھے بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ ابن زیاد نے جناب زینب کی طرف دیکھا اور کہا، تعجب ہے اس صلہ رحم پر کہ وہ جانتی ہے کہ میں اسے بھی علی ابن الحسین کے ساتھ قتل کر دوں۔ اسے چھوڑ دو، اسے جو بیماری ہے یہی اس کے لیے کافی ہے۔ مشیر الاذان ابن نما صفحہ 91، ارشاد مفید صفحہ 274، اعلام الورا صفحہ 249۔ امام سجاد علیہ السلام نے جناب زینب عالیہ سے کہا، پھوپھی اماں ٹھہریے تاکہ میں اس سے بات کر لوں۔ اس کے بعد آپ نے ابن زیاد کی طرف رخ کر کے فرمایا، ابو القتلہ تہدنی یبن زیاد اما علمت ان القتلہ لنا عداتن و کرامتنا اد شہادتا۔ اے زیاد کے بیٹے، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری کرامت و سربلندی ہے؟ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام سجاد علیہ السلام اور ان کی اہل بیت کو مسجد اعظم سے متصل گھر میں لے جایا جائے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر بازار میں پھرایا جائے۔ ترجمہ لہوف صفحہ 163، اعلام الورا صفحہ 248۔ نمبر 3، انس بن مالک کہتا ہے کہ میں مجلس ابن زیاد میں موجود تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر ایک طرف رکھا ہوا تھا، وہ چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک کے ساتھ کھیل رہا تھا اور کہتا جاتا تھا، حسین کے دانت بڑے اچھے تھے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم میں تجھ سے ایسی بات کہتا ہوں جسے تو پسند نہ کرے گا، تجھے ناگوار ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ کو جہاں تو چھڑی سے کھیل رہا ہے، دندان مبارک اسے بوسہ لیتے تھے۔ نمبر 4، زید بن ارقم بھی مجلس ابن زیاد میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابن زیاد، امام حسین علیہ السلام کی آنکھ، پلکوں اور دہن مبارک کو چھڑی سے مار رہا ہے۔ زید نے کہا، ارفع کزیکا انی رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضعم شفاتی علی موزہ کزیبکا۔ اپنی چھڑی ہٹا لے، میں نے دیکھا ہے کہ رسول خدا اسی جگہ کو جہاں تو چھڑی سے مار رہا ہے اپنے لب رکھتے تھے اور بوسہ دیتے تھے۔
ایک دوسری روایت ہے کہ زید نے کہا میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول خدا حسین علیہ السلام کے لبوں کو چوستے تھے۔ اعلام الورا صفحہ 217۔ اس کے بعد زید بن ارقم رونے لگے۔ ابن زیاد نے ان سے کہا خدا تمہاری آنکھوں کو رلائے، اے دشمن خدا، اگر تو بڈھا خرانٹ نہ ہوتا، بے عقل نہ ہوتا تو تیری گردن مار دیتا۔ زید نے کہا میں تجھ سے حدیث بیان کرتا ہوں جس سے تجھ کو پہلے سے زیادہ غصہ آئے گا، تیرے لیے پہلے سے سنگین تر ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ رسول خدا حسن کو داہنے زانو پر اور حسین علیہ السلام کو بائیں زانو پر بٹھائے ہوتے تھے اور اپنے ہاتھ سروں پر رکھ کر فرماتے تھے اللہم انی استودعک و ایاہما و صالح المومنین، خدایا میں ان دونوں اور صالح المومنین علی کو تیرے حوالے کرتا ہوں، یعنی یہ تینوں حضرات رسول خدا کی امانت ہیں۔ اس بنا پر اے ابن زیاد تو ہی بتا کہ رسول خدا کی امانتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہا ہے۔ مشیر الاذان ابن نما صفحہ 92، بہار الانوار جلد 45 صفحہ 118۔ نمبر 5، مختار کا سخت اعتراض۔ حضرت مختار ابن زیاد کے قید خانے میں تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ کشاں کشاں مختار کو قید خانے سے دربار میں لایا جائے تاکہ مختار کا دل بھی جلایا جائے، ان کے دل میں وحشت و خوف پیدا کیا جائے اور دیگر مخالفوں کو بھی ڈرایا جائے۔ حضرت مختار کو مجلس میں لایا گیا۔ جس وقت ان کی نگاہ امام حسین علیہ السلام کے سر پر پڑی اور آپ کے اہل بیت کو نامحرموں کے مجمع میں اس حال سے دیکھا تو اس قدر دکھ ہوا کہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ابن زیاد سے کہا اے حرام زادہ، بہت جلد گردش روزگار سے میں اقتدار پاؤں گا اور 30,000 بنی امیہ کو قتل کروں گا۔ ابن زیاد نے قتل مختار کا حکم دیا۔ اس کے مشیروں نے جو مجلس میں موجود تھے انہوں نے مصلحت نہ دیکھی اور کہا مختار کے قتل سے ایک عظیم فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ آخر کار مختار کو قید خانے میں واپس کر دیا گیا۔ تذکرۃ الشہداء صفحہ 404۔ بعض روایات میں ہے کہ ابن زیاد نے مختار کی آنکھ پر تازیانہ مارا اور قید خانے میں واپس لے جانے کا حکم دیا۔ مقتل المکرم صفحہ 411۔ نمبر 6، یہ بھی روایت ہے کہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کا سر تشت طلح میں رکھا اور چھڑی سے آپ کے لب اور دندان مبارک پر مارنے لگا، استہزاء کرتے ہوئے کہنے لگا یا حسین لقد کنتا حسن المضحک، اے حسین تم تو ہنستا چہرہ تھے۔ یہ بھی کہا یوم بے یوم البدر، آج جنگ بدر کا بدلہ چکا دیا گیا۔ نمبر 7، غیرت مند مسلمان کی نظر۔ مجلس ابن زیاد میں ایک شخص تھا جس کا نام جابر تھا، وہ قبیلہ بکر کا فرد تھا۔ ابن زیاد کی یہ گستاخیاں دیکھ کر نظر مان لی کہ میں صرف خدا کے لیے نظر کرتا ہوں کہ اگر 10 مسلمان بھی ابن زیاد کے خلاف بغاوت کریں گے تو میں اس میں شامل ہوں گا۔ جب 66 ہجری میں مختار نے انتقام خون حسین کے لیے قیام کیا تو جابر ان کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ابن زیاد کی فوج کے سامنے آ کر اس پر حملہ کیا اور آواز دی اے ملعون ملعون کے بیٹے، اے خلیفہ ملعون کے کارندے۔ اس کے جملے سے فوجی ادھر ادھر بکھر گئے۔ اسی درمیان جابر اور ابن زیاد کا آمنا سامنا ہو گیا۔ جابر نے اس پر حملہ کیا اور اس نے جابر پر، نتیجے میں دونوں ہی قتل ہو گئے۔ ابن زیاد واصل جہنم ہوا اور جابر نے شربت شہادت نوش کیا۔ مالی السبتین جلد 2 صفحہ 114، نفس المحموم صفحہ 225۔ واضح رہے کہ قول مشہور یہی ہے کہ ابن زیاد کو ابراہیم بن مالک اشتر نے قتل کیا۔ نمبر 8، رباب کا گریہ و مرثیہ۔ نقل ہے کہ جناب رباب مادر علی اصغر جو اس مجلس میں موجود تھیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سر مطہر امام حسین ابن زیاد کے سامنے رکھا ہے۔
آپ نے اسے اٹھا کر اپنی آغوش میں لیا اور بوسے دیے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔